وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ معزز سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے اسلام اور آج کا نوجوان۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کچھ یوں ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بڑی معرکۃ العرب بات ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ضعف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضعف کے معنی ویکنیس۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے، اسے نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم جعل من بعد قوة، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حالت طفولت سے نکال کر جوانی کے مرحلے میں داخل کر دیا، جب انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، جب انسان کا جسم بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل و دماغ بالکل تندرست ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے انسان کو ضعف کی طرف منتقل کر دیا، یعنی شیوخت کی طرف منتقل کر دیا، بڑھاپے کی طرف منتقل کر دیا، جس میں انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، انسان کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل و فراست کم پڑ جاتی ہے۔ گویا کہ اس آیت کے کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے 3 مرحلوں کا تذکرہ کیا، اور سب سے اہم اور قابل مرحلہ جو مرحلہ ہے یہ بیچ والا مرحلہ ہے، یعنی جوانی کا مرحلہ ہے۔ کیونکہ جوانی میں انسان کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کے اعضاء متعدد ہوتے ہیں اور انسان کا جسم سب سے طاقتور بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جب مسلمان کی بے راہ روی کو دیکھا، مسلمانوں کی فحاشی و عریانیت کو دیکھا، قوم کے نوجوانوں کو دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی۔ اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ نوجوانوں، یہ وہ طبقہ ہے جس کی جوانی میں امت کی امیدیں پنپتی ہے، امت کی امیدیں پنپتی ہے، خواب پروان چڑھتے ہیں اور مستقبل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مشرق کی وادیوں سے لے کر مغرب کی چوٹیوں تک جب کسی قوم کا نوجوان بیدار ہوتا ہے تو اللہ وہ قوم کامیابی کی ترقیوں کو طے کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی کے بالمقابل جب کسی قوم کا نوجوان خواب غفلت میں پڑ جاتا ہے، جب کسی قوم کا نوجوان خواب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ قوم تباہی و بربادی کے دہلیز تک پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آؤ آج کس خطبہ جمعے میں میں تمہاری تاریخ سنانا چاہتا ہوں، آؤ آج کس خطبہ جمعے میں میں تمہارا مقام سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے صفحات کو پلٹو۔ آج امت حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہی ہے، آج امت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا منتظر ہے۔ ارے یاد کرو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے اپنی جوانی میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ ارے یاد کرو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے اپنی جوانی میں کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ ارے یاد کرو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو،
وہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح نوجوان تھے، وہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح قوم کے ایک فرد تھے جنہوں نے 20 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس شروع کر دیا۔ ارے یاد کرو حضرت خالد بن ولید کو، یاد کرو صلاح الدین ایوبی کو، یہ کون لوگ تھے جن کی جوانی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں گزری تھی، جن کی جوانی نمازوں اور تہجد میں گزری تھی۔ میرے بھائی، نوجوانوں کا کیا مقام ہے، نوجوانوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے نوجوانوں سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، جس کا اول مخاطب میں خود ہوں۔ نوجوانوں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے استقامت۔ عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو، یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں تم خوب عبادت کر سکتے ہو، ورنہ جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کف افسوس ملنا پڑے۔ جوانوں، تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے، نوجوانوں تمہارے نمازوں کی بڑی قیمت ہے، نوجوانوں تمہارے صدقوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے صدقوں کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش الہی میں خصوصی سایہ دے گا جو نوجوان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارتے تھے۔ فرمایا پیارے نبی نے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزری ہوگی، ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی قال اللہ و قال رسول اللہ میں گزری ہوگی۔ نوجوانوں، تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے نمازوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے صدقوں کی بڑی قیمت ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں توانائی سے مال کیا ہے، تو مالا مال کیا ہے، تو اللہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی اس نعمت کو سمجھو، ورنہ آج اگر دیکھنا ہو تو دیکھو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہسپتالوں کا چکر کاٹ رکھے گئے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی زندگی ہسپتالوں میں گزر رکھی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت سے مالا مال کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کے جسم میں طاقت دی ہے، تو میرے قوم کے نوجوان ساتھیوں اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارو۔ دوسری چیز ہے استقامت۔ استقامت کا کیا معنی ہے؟ آج برائی ہر قدم تمہیں دعوت دے رہی ہے، آج سارے پروگرام نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رکھے گئے، موجودہ کلچر کا سارا پروگرام نوجوان ہے، برائی ہر قدم تمہیں دعوت دے رہی ہے، ہر گلی و محلہ اپنی زبان غال سے خاموشی پیغام دے رہا ہے، ریلوے اسٹیشن میں تمہیں برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، ایئرپورٹ کے اندر بے حیائی و عریانیت کے نام پر تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، بس اسٹینڈوں کے اندر تمہیں برائی کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں، استقامت دکھاؤ، نوجوانوں استقامت دکھاؤ، کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا کل حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا، ایسے نوجوان ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش الہی کا سایہ دے گا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل امرأۃ دعته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان جسے ایک عورت زنا کی طرف دعوت دے، عورت بھی کون؟ جو اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ہے، اونچے خاندان کی ہے، بڑے باپ کی بڑی بیٹی ہے، حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، وہ بڑی پیاری ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس عورت کے اندر حسن و جمال بھی موجود ہے، مگر یہ نوجوان کہتا ہے نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری طرف قدموں کو بڑھا نہیں سکتا، میں تمہاری طرف اپنے قدموں کو جنبش دے نہیں سکتا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہر دم۔ میرے نوجوان ساتھیوں استقامت دکھلاؤ، میرے نوجوان ساتھیوں دین پر جم جاؤ اور اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك
انت الوہاب، کہ اے اللہ تو ہمیں ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی سوجھ بوجھ کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کے فتنوں میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھوں۔ اس لیے نوجوانوں، تم زندگی کے جس مرحلے سے گزر رہے ہو، اس مرحلے میں اس دعا کو کثرت سے اہتمام کرتے رہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میری وفات کے بعد امت کے مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، اور اللہ جانے کون بچا ہے، کتنے بچے گئے۔ جب آج کے قوم کے بچے اور بچیوں کو دیکھتا ہوں تو علامہ الطاف کا وہ شعر یاد آتا ہے، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے پہ دل پہ تو نے چرخا لگا کے چھوڑا۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ارے سب اس کے زلفوں کے اسیر ہوئے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ برائیوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تمہاری جوانی کی حفاظت ہوگی، اگر تم اپنے اخلاق کی حفاظت کرو گے تمہاری جوانی کی حفاظت ہوگی، اگر تم سجدوں میں گر جاؤ گے تمہاری آخرت بن جائے گی، اگر تم نمازوں کے پابند بن جاؤ گے تمہاری جنت تیار کر دی جائے گی، اگر تم سجدوں میں گر جاؤ گے تمہارے لیے جہنم کی آگ کو دور کر دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے نمازوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے روزوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے صدقوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے اچھے کاموں کی بڑی قیمت ہے۔ اس لیے نوجوانوں، عمر کے جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو اس مرحلے میں کچھ نیکیاں کر لو، کچھ عبادتیں کر لو، کچھ ریاضتیں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ کہنا پڑے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج کے دن مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کی کیا اہمیت ہے، جوانی کا کیا مقام ہے، جوانی کا کیا رتبہ ہے۔ اللہ اللہ، آج کا نوجوان جوانی کو دیوانی سمجھتا ہے، آج کا نوجوان جوانی کو دیوانی کا نام سمجھتا ہے۔ ارے قربان جاؤ صحابہ کرام کی زندگیوں پر جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں گزار دیا۔ ہم اور آپ میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، جب ایک مرتبہ مدینہ کے مکے کی گلیوں سے گزر جاتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کبھی اس گلی سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جس کپڑے کو ایک مرتبہ پہن لیتے اس کپڑے کو دوبارہ پہننے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ اللہ اکبر، محدثین نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے یمن اور عراق سے جوتیاں آیا کرتی تھی۔ وہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے تھے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کا کلمہ پڑھا، جب مصعب بن عمیر کو یہ پتا چلا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک رسول کی فرمانوں کو ماننا ہے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ اللہ، یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر جو وقت کے بادشاہ کے بیٹے تھے، جن کے کپڑے بڑے عمدہ اور بہترین ہوا کرتے تھے، مگر چشم فلک نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، ان کی ماں نے ان کو گھر سے بے دخل کر دیا، ان کے باپ نے ان کو جائیداد سے بے دخل کر دیا، اور وہ وقت بھی آیا
فرمایا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جنازے کا وقت آیا، تدفین کا وقت آیا، تو اللہ کے نبی حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھتے روتے دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے نبی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ مصعب بن عمیر ہے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ سب سے عمدہ اور بہترین لباس پہنا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آج عالم یہ ہے کہ ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک چادر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کفن بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ کے اندر جو اسخر گھاس ہے اس گھاس کو لایا جائے اور اس گھاس سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جسم کو ڈھانپا جائے۔ اللہ اللہ! یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ اسلاف تھے۔ نوجوانوں تمہاری تاریخ بڑی سنہری تاریخ ہے، نوجوانوں تمہاری تاریخ بڑی پیاری تاریخ ہے۔ آج کی اس فلمی اداکاروں کو دیکھ کر، دنیا کے زیب و زینت کو دیکھ کر، دنیا کے چکا چوند کو دیکھ کر واللہ اپنی آخرت کا سودا نہ کرنا، اپنی ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ تمہاری تاریخ بڑی پیاری تاریخ ہے۔ تمہاری تاریخ حضرت مصعب بن عمیر سے ملتی ہے، تمہاری تاریخ حضرت خالد بن ولید سے ملتی ہے، تمہاری تاریخ صلاح الدین ایوبی سے ملتی ہے، تمہاری تاریخ طارق بن زیاد سے ملتی ہے۔ میرے قوم کے نوجوان ساتھیوں، دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر، دنیا کی حسین عمارتوں کو دیکھ کر، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنی ایمان کا کھلواڑ نہ کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے مند قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے مند قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بشیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، تم دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، تم عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا اولین مقصد یہ ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارو، اپنی جوانی کو مسجدوں میں گزارو، اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں گزارو، کیونکہ کل حشر کی عدالت ہوگی، رب العالمین کا دربار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا بتا میرے بندے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے تجھے جوان بنایا تھا، میں نے تیرے جسم میں طاقت دی تھی، میں نے سمجھنے کے لیے دل دیا تھا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، سننے کے لیے کان دیا تھا، مسجد تک آنے کے لیے پیر دیے تھے۔ بتا نوجوان وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ خدا را یہ وقت آنے سے پہلے اپنی ایمان کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ کیسے نوجوان ہیں؟ ہم اور آپ کے نزدیک اسلام کی کیا محبت ہے؟ اور وہ اسلاف تھے جن کی زندگیوں میں اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت مانی جاتی تھی، جن کی زندگیوں میں توحید کی دولت سب سے بڑی دولت مانی جاتی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں مسجد میں آرام کر رہا تھا، اچانک ایک خواب دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور ایک کنویں کی طرف مجھ کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں ڈر گیا، میں حیران ہو گیا۔ صبح دوڑے دوڑے اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول کل رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ دو فرشتے مجھے ایک کنویں کی طرف ڈھکیل رکھے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا عبداللہ نعم الرجل عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر تم بڑے بہترین نوجوان ہو، اے عبداللہ بن عمر تم بڑے ہی لائق ور نوجوان ہو، بس تمہارے اندر ایک خامی یہ ہے، تمہارے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ تم رات کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر! اگر آج اس جمعہ میں پوچھ لیا جائے کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، واللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اکثر لوگ مارے شرم کے اپنے منہ کو نیچے کر لیں گے۔ وہ صحابہ کرام جن کی عشاء کی نماز تو بڑی دور کی بات،
اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس کے بعد پھر میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ نوجوانوں، آج کی اس خطبہ جمعے سے میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہارے جوانی کی بڑی قیمت ہے، تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے نمازوں کی بڑی قیمت ہے، تمہارے صدقوں کی بڑی قیمت ہے۔ واللہ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں کف افسوس ملنا پڑے۔ نوجوان ساتھیوں، اللہ اکبر، آج ہم اور آپ کیسے نوجوان ہیں؟ آج ہم اور آپ دنیا کی خاطر یبیع دینہ بعرض من الدنیا والآخرہ کے تحت ہم اور آپ اپنی ایمان کا سودا کر رکھے گئے، ہم اور آپ اپنے نمازوں کو برباد کر رکھے گئے، آج ہم اور آپ اپنے دین کو برباد کر رکھے گئے۔ اور وہ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر، جنہوں نے توحید کے خاطر چھپ چھپا کر بستیوں سے نکل کر ایک غار میں جا کر چھپ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرمایا رب العالمین نے اور ان نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے۔ سورہ کہف کو پڑھیے، سورہ کہف کے اندر تفصیل سے واقعہ موجود ہے کہ چند نوجوان اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے جوانی کی حفاظت کے خاطر، اپنے اخلاق کی حفاظت کے خاطر ایک غار میں چھپ جاتے گئے اور اس غار میں چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے نوجوان تھے؟ آج ہمارے پاس مساجد بھی موجود ہے، آج ہمارے پاس مکاتب بھی موجود ہے، آج ہمارے پاس جامعات بھی موجود ہے۔ واللہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کبھی آ کر نماز کا طریقہ سیکھتے ہو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کبھی آ کر قرآن پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے ہو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں پاکی و صفائی کا صحیح طریقہ معلوم نہیں۔ جوانوں، تمہاری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ جوانوں، تمہاری زندگی کس مقام پر گزر رہی ہے؟ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یاد رکھو تمہارے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا، تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ جوانوں، تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، کہ بتا میں نے تجھ کو جوانی سے مالا مال کیا تھا، میں نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی تھی، جسم کو بڑا مضبوط بنایا تھا، چلنے کے لیے 2 پیر دیے تھے، سمجھنے کے لیے ایک دل دیا تھا، بتا تو نے اپنی جوانی کو کن کن کاموں میں گزارا؟ تو میرے بھائی اندازہ لگاؤ ہم اور آپ کل اس قیامت کے دن رب العالمین کے پاس کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، آج 10th اور انٹر کا ایگزام ہوتا ہے، دنیا کے ایگزام میں ہم اور آپ اس قدر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اس قدر الجھنوں میں پھنس جاتے گئے، دن رات تیاری کرتے گئے، جبکہ اس حشر کی عدالت کو یاد کرو جہاں ہماری زندگی کے ایک ایک لمحوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس مرحلے کو یاد کرو جہاں نہ کوئی ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوں گے، نہ بہنیں ہوگی، نہ خاندان والے ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے۔ اس وقت کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ نوجوانوں، آج اس خطبہ جمعہ کے بعد جب اپنے گھروں کو لوٹنا اور رات کی تاریکی میں جب اپنے کمروں میں داخل ہو جاؤ گے، گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنا اور یہ سوچنا کہ کل حشر کی عدالت ہوگی، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، آج میں بستر پر ہوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں قبر میں ہوں گا۔ اس قبر کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ ہم سب نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں، اپنے نمازوں کا محاسبہ کریں، اپنے کردار کا محاسبہ کریں کہ کل حشر کی عدالت ہوگی۔ باپ سے بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ ایسے پورا شوب وقت کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ نوجوانوں، یہ ہم سب نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، یہ سب باتیں ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی اللہ تقارب زمان کا دور ہے، جہاں دن گھنٹے، منٹ
منٹ سیکنڈ کے برابر گزر رکھے گئے. یہ جوانی دیکھتے دیکھتے یوں ہی گزر جائے گی, یہ ایام یوں ہی گزر جائیں گے. واللہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو, واللہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اپنی کردار کی حفاظت کرو, اپنے اخلاق کی حفاظت کرو. بس آخری بات میں بتلا کر انشاءاللہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میں نوجوانوں سے 2 باتیں کہتا ہوں جس کا اولی مخاطب پہلے خود میں ہوں. نوجوانوں, زندگی کے جس مرحلے سے تم گزر رکھے ہو اس مرحلے میں عبادتیں کر لو, کیونکہ تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے, تمہارے نمازوں کی بڑی قیمت ہے, تمہارے تلاوت کی بڑی قیمت ہے, تمہارے صدقوں کی بڑی قیمت ہے. نوجوانوں, جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کفِ افسوس ملنا پڑے. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ زندگی کے جس عمر سے تم گزر رکھے ہو ہر گلی وہ سڑک تمہیں برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے, ہر گلی وہ محلہ اپنی زبان حال سے تمہیں تباہی کی طرف بلا رکھا ہے. نوجوانوں, استقامت دکھاؤ. آج سارے پروگرام نوجوان کو ٹارگٹ کر کے بن رکھے گئے. موجودہ زمانہ کا سارا کلچر صرف اور صرف نوجوانوں کی تباہی و بربادی ہے. میرے نوجوانوں, ایسے وقت میں اپنی ایمان کی حفاظت کرو, اپنی کردار کی حفاظت کرو, اپنے اخلاق کی حفاظت کرو, اور اللہ سے جڑ کر رہو. اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ, میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں, میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جس ملک کے اندر گلی گلی میں فتنہ ہے, جس ملک کے اندر لمحے لمحے میں فتنہ ہے, بس اسٹینڈوں کے اندر فتنہ ہے, ایئرپورٹ کے اندر فتنہ ہے, ریلوے اسٹیشنوں میں فتنہ ہے. اے اللہ, ہر گلی و محلہ ہمیں تباہی و بربادی کی دعوت دے رہا ہے. نوجوانوں, کثرت سے دعا کرو, اے اللہ تو مجھے دین پر ثابت قدمی نصیب عطا فرما, اے اللہ تو مجھے دین پر ثابت قدمی نصیب عطا فرما. اے اللہ, کل قیامت کے دن مجھے مصعب بن عمیر کے ساتھ رکھنا, کل قیامت کے دن مجھے عمر فاروق کے ساتھ رکھنا, کل قیامت کے دن مجھے عبداللہ بن عمر کے ساتھ رکھنا. یہ دعائیں کرتے رہو, کرتے رہو. وہ دن دور نہیں جب کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی, وہ دن دور نہیں جب تمہارے لیے جنت کی میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. میرے بھائی, بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں توحید پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سجدے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انداز بیاں اگر کوئی خاص نہیں شورش, انداز بیاں اگرچہ کوئی خاص نہیں شورش, شاید کو اتر جائے دل میں تیری بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.